میرے مولا تو سن لے میری التجا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ میرے مولا تو سن لے میری التجا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ رحم کی بھیک دے بخش دے ہر خطا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، تیری رحمت کا لے کے طلبگار ہوں۔ میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، تیری رحمت کا لے کے طلبگار ہوں۔ بخش دے بخش دے صدقہ مصطفیٰ، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ میری آنکھوں میں ہے اشک آئے ہوئے، سر ندامت سے اپنا جھکائے ہوئے۔ مولا میری آنکھوں میں ہے اشک آئے ہوئے، سر ندامت سے اپنا جھکائے ہوئے۔ کر رہا ہوں فقط ایک یہی دعا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ آل پاک نبی کی محبت ملے، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ملے۔ اس گنہگار کی تجھ سے ہے التجا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہے دعا یا الہی یہ انجام ہو، موت کے وقت لب پر تیرا نام ہو۔ مولا مولا
کرم یا خدا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ میرے مولا تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، میرے مولا تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، اور ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، مولا پتہ پتہ تیری قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوا اور ابتدا ہے اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جو بحر و بر کا مالک ہے، شجر و حجر کا مالک ہے، ہم سب اسی کے لفظ کن کے محتاج ہیں اپنے اپنے مسائل اور مصائب کے حوالے سے۔ وہ پروردگار کہ جو ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، ان گنت درود و سلام اس نبی محترم، اس نبی مقدس و محترم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جانان عالم حضور سید عالم کہ جن کے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور جن کے صدقے و وسیلے سے ہمیں یہ ماہ مقدس و معطر ملا۔ ناظرین محترم، آج یکم رمضان الکریم ہے، پہلا روزہ ہے، اور پہلا روزہ اپنے اختتام کی طرف گویا کہ جا رہا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد یہ دن تمام ہوگا، پہلا روزہ تمام ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جس طرح کے جناب سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا، آپ کے اصحاب کا طریقہ رہا کہ رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے آپ رمضان کے مہینے کی تیاریاں کیا کرتے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو کیا آج پہلا روزہ جو افطار کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم نے اس رمضان الکریم کی تیاری کا آغاز شعبان المعظم سے کیا کہ نہیں کیا؟ اور چلیں نہیں کیا، رمضان کا پہلا روزہ گزرا، تمام ہونے والا ہے کچھ دیر بعد، کیا ہم یہ سمجھ سکے کہ یہ مہینہ جو ہمارے درمیان آیا ہے، یہ مقدس و معطر و منور مہینہ کہ جو ہمارے درمیان آیا ہے، کیا ہم اس مہینے کی صحیح معنوں میں فضیلت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس انداز سے اس مہینے کو گزاریں گے کہ جیسا اس مہینے کا حق ہے؟ اس بات پر غور کرنا ہے ناظرین محترم۔ کوہ نور ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کوشش و کاوش رہی ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت پروگرام ترتیب دیے جائیں، اور اسی سلسلے میں یہ بھی ایک پروگرام، اسی خوبصورت پروگرام جو آپ کے لیے ترتیب دیے جاتے رہے، انہی سلسلوں کی ایک کڑی یہ ہے کہ جو افطار ٹائم رمضان سلطان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، یہ پروگرام یقیناً بہت ہی ذیشان علماء کرام، ممتاز و محترم علماء کرام سے سجے گا۔ ممتاز و محترم ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کہ جناب اعلیٰ حضرت کا فرمان عالی شان ہم سب جانتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں عشق رسول بڑے فزوں ہو، عشق رسول حضور کی محبت زیادہ ہو، تو خوش الحان ثنا خوانوں سے حضور کی ثنا و توصیف سنا کرو۔ تو انتہائی خوبصورت آوازوں کے حامل ثنا خوانوں سے انشاءاللہ ہماری یہ بزم سجے گی۔ ممتاز و محترم سماجی شخصیات، علمی شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان کے مہینے سے جو کہ ابھی ابتدا پر ہے، جس کا آج پہلا دن گزرا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس مہینے سے اپنے لیے کوئی راہ نجات تلاش کریں، کوئی آنے والی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان شروع ہوتا ہے، مسجدوں میں بھیڑ لگ جاتی ہے، وضو خانے میں جگہ نہیں ملتی، مسجد کے اگر 3 فلور ہے تو تینوں فلور پر الحمدللہ فجر کی نماز میں نمازیوں کی اس قدر تعداد ہوتی ہے کہ باہر لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، دروازے کے باہر لوگ کھڑے ہوئے جگہ تلاش کرتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ لیکن اتنا ہی افسوس، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن جب عید کا دن آتا ہے اور عید کے بعد جو پہلا دن فجر کا آتا ہے، جو پہلی نماز فجر کی آتی ہے، نمازیوں کی تعداد پھر وہی پرانی حالت پر آ جاتی ہے، 1، 1.5، 2 صفحے مشکل سے ہوتی ہیں۔ تو دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، رمضان کا میسیج یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے رمضان کا نہیں ہے، ہمارا تعلق مسجد سے صرف رمضان تک کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق مسجد سے ہمیشہ کا ہے، جب تک ہم زندہ رہے۔ جس کی نماز جاندار ہے
اس کی زندگی شاندار ہے. تو کوشش کیجئے مسجد سے تعلق جڑا رہے. میرے ساتھ آج جو ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں, آپ انہیں جانتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں اور گاہے بگاہے انہیں سنا کرتے ہیں. پہلے میرے ساتھ ممتاز و محترم شخصیت جو تشریف فرما ہے, یقیناً جو علمی حلقے ہیں اور جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں وہ ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں. حضرت علامہ محمد جعفر شمسی صاحب, السلام علیکم. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. ٹھیک ہے, الحمدللہ. رمضان اچھا گزرا؟ آپ کو بھی مبارک پہلا روزہ. رمضان تو ہم نہیں کہیں گے, پہلا روزہ کہیں گے کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے. ابتدا ہے. دوسرے ہمارے ساتھ ممتاز و محترم عالم دین بھی ہیں اور کوہ نور ٹی وی پر آپ انہیں بارہا ملاحظہ کرتے رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں. بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جناب. رمضان روزہ سب بہت اچھا. آپ کو بھی رمضان مبارک ہو. تیسرے میرے ساتھ جو ثناخوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, بستان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی چہچہاتے خوشگلو ثناخواں ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں نعت سنی جاتی ہے بھائی فیصل نقشبندی کو سارے جانتے ہیں الحمدللہ, اور شقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم فیصل بھائی, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ تینوں احباب کو میری طرف سے رمضان الکریم کی پر نور ساتھ ہیں بہت بہت مبارک ہو. اور میں اپنی جانب سے اور میری کوہ نور ٹیم کی پوری ٹیم کی جانب سے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہمیں سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں سب کو دلی رمضان الکریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ امید بھی کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان کی فضیلت کو سمجھیں, رمضان کی اہمیت کو سمجھیں. یہ رمضان الکریم ہمارے لیے کیا میسج لے کر آیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے, اور پھر جو ہم سمجھ لیں اس رمضان کے مہینے میں اسے اپنی زندگی میں, پوری زندگی میں, یعنی رمضان کے بعد بھی اس کا امپلیمنٹ بھی ہم نے کرنا ہے. تو اسی پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے, گفتگو کریں گے. سب سے پہلے علامہ صاحب میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا, فضیلت کے حوالے سے بہت ساری حدیث یقیناً احباب نے سن رکھی ہیں, دوستوں نے سن رکھی ہیں, گاہے بگاہے علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے کہ حضور کس طرح اہتمام رمضان کیا کرتے, شعبان المعظم سے کس طرح کمر بستہ ہو جایا کرتے. اس پر میں چاہوں گا تھوڑا سا کلام ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد, انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ماہ رمضان کا پہلا روزہ الحمدللہ گزار رہے ہیں, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کوہ نور ٹی وی کے جو آنر ہیں یا پروگرام کرنے والے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا افطار ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے, اور اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ جو ایک مذہبی اور اسلامی جو تشخص ہے اس تشخص کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی خوبصورت بات کہ دیندار طبقہ جو ہے وہ دین سکھائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یہ بہت اچھا قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ اس روایت کو قائم رکھنے اور دوسرے جو چینلز ہیں ان کو بھی یہ بات کرنے کی روایت تو یہی تھی, روایت تو ہماری یہی تھی کہ دین ہمیشہ وہ ہے کہ یہ, یعنی ہمیں عام طور پہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا تو ہمیں اگر ہماری موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے تو ہم فریج کے میکینک کے پاس نہیں جاتے, ہم جاتے موٹر میکینک کے پاس ہیں, موٹر سائیکل میکینک کے پاس ہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں اگر ہمیں ناک کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ENT والے کے پاس جاتے ہیں. علامہ صاحب ہم ادھر ادھر نہیں جاتے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اسپیسیفک کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم اسے بڑا ہلکا لے لیتے ہیں. اور جو ہماری روایات رہی اس پروگرام کے حوالے سے, خاص طور پہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے, جو ایک روایت تو ہماری یہی تھی کہ علماء سمجھایا کرتے تھے, علماء دین بتایا کرتے تھے, علماء سے لوگ دین سنتے تھے. لیکن ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ وہ نظام بدل گیا. یہ وہ ہماری یہ بدقسمتی بھی ہے ہمارے ملک میں, خاص کر پاکستان میں تو یہ ہے کہ ہر بندہ حکیم ہے اور ہر بندہ مفتی ہے کہ وہ دین کے مسئلے پر وہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو پتہ ہو نہ ہو. اسی طرح سے آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں, کوئی مرض کا ذکر کرے تو آپ کو بتائے گا فلاں گولی لے لیں, فلاں دوائی لے لیں. بہرحال یہ اچھی روایت, اس تشخص کو قائم رہنا چاہیے, یہ بڑی اچھی قابل تحسین بات ہے. اب آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ ماہ رمضان کی اہمیت. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یہ تو آپ نے بارہا حدیث مبارکہ سنی ہے کہ کس طرح آپ شدت کے ساتھ رمضان کا آپ استقبال فرمایا کرتے تھے، شعبان کے اندر اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو رات کو آپ نے قیام کرنا ہے اور دن کو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ کہتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں رجب عطا فرمایا، پھر ہمیں شعبان عطا کیا، اب تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور اس میں ایک بات جو اہم ترین ہے، اس مہینے کی اہمیت کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان مکمل ہو جاتا تو اگلے 6 مہینے تک آپ علیہ السلام رمضان المبارک کی قبولیت کی دعا فرماتے رہتے ہیں۔ 6 مہینے تک جس نبی کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھیے رمضان کی اہمیت، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جبکہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی اور امام الانبیاء کی دعا کیوں کر رد ہوگی، لیکن 6 مہینے تک حضور نے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 6 مہینے تک آپ اس کی قبولیت کی دعا فرماتے تھے، اور جب 6 مہینے مکمل ہو جاتے تو پھر انتظار کی دعا فرماتے، یا اللہ ہمیں اس ماہ رمضان تک پہنچا تاکہ اس کی سعادتیں اور اس کے فیوز و برکات کو ہم سمیٹ سکیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں ماہ رمضان کی اہمیت جو ہے اس قدر تھی۔ بظاہر تو ایک جو دوسرا آدمی طائرانہ نظر سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن بھوکے پیاسے اور شام کو پھر تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کی زندگی میں ایک اتنی اہمیت رکھتا ہے روزہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ جو مکے کے لوگ تھے یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، صوم کا لفظ مستعمل ضرور تھا پر روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ وہاں روزہ رکھا جاتا تھا، گھوڑوں کو روزہ رکھوایا جاتا تھا، جہاں سے یہ صوم کا لفظ نکلا ہے۔ چونکہ جو اہل مکہ ہیں آپ کو پتہ وہ جنگجو لوگ تھے، بڑے مہم جو لوگ تھے اور لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں، تو ان کے ہاں جو ان کا روایتی جو ان کی سواری ہے وہ اونٹ ہوا کرتا تھا۔ صحیح۔ اور اونٹ ان کی تہذیب اور تمدن کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے، اس موسم کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے کہ وہ 7 دن تک پانی نہ پیے، 7 دن تک کھائے پیے کچھ نہ تو وہ گزارا کرتا ہے اور صحرا کے اندر چلتا ہے۔ اور ان کو ایک برق رفتار جو سبک رفتار سواری کی ضرورت تھی تو وہ اونٹ کو اس مقصد کے لیے پالتے تھے۔ صحیح۔ اور اس اونٹ کو، اس گھوڑے کو اس موسم کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ اور گھوڑوں کو روزہ رکھوانے کا ان کا جب موسم تیز ہوتا، باد سموم چلتی تو وہ اپنے چہرے تو کپڑے سے لپیٹ لیتے تھے، لیکن گرمی کی طرف اور تیز ہوا کی طرف گھوڑوں کا منہ کر دیتے، پھر ان کو کھلاتے، ان کو مشق کرواتے تھے تاکہ جب ہم اس پر سوار رہے تو یہ موسم کے ساتھ مطابقت بھی رکھے اور اس کی مشق ہو جائے اور یہ ہمارے قابو میں رہ جائے۔ تو یہ صوم کا لفظ جو ہے یہ مکہ کے اندر مستعمل ہوا جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا جو قبائل آباد تھے وہ چونکہ روزہ رکھتے تھے، حضور نے پوچھا یہ کس چیز کا روزہ ہے تو انہوں نے کہا جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہودی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس دن نجات دلائی تھی تو شکرانے تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے زیادہ ہے اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اسلامی تشخص بھی برقرار رہے، ہم ایک نہیں رکھیں گے 2 روزے رکھیں گے۔ تو یہاں سے روزے کی ابتدا ہوئی۔ بالکل ٹھیک، بالکل بہت عمدہ، آپ نے تمہیداً گفتگو بڑی اچھی فرمائی۔ علامہ صاحب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے اس کی خوبو ایسی ہے کہ اسے باطل سے ہی چین آتا ہے، اسے جائز کام کبھی نہیں اچھا لگتا، اسے غلط کام ہی اچھا لگتا ہے۔ اور جس طرح کہ اب رمضان کا مہینہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نفس پہ کس قدر گراں ہوتا ہے، پانی نہیں مل رہا تو پانی آپ پیاس لگی ہے آپ کو، کھانا نہیں مل رہا بھوک لگی ہے آپ کو، اور دیگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ کی جو یعنی جو رمضان کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو ہماری وہ نیڈ ہے وہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری طبیعت پر انتہائی گراں گزر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے افطار کا ٹائم ہوتا ہے ہم جناب کھا پی کے وہ سارے اپنے انہی معاملات میں لگ جاتے ہیں۔ یہ جو میسج ہے روزے کا، یعنی جو روزے کی اہمیت جو اجاگر کی گئی علماء کے ذریعے، احادیث کے ذریعے جو ہم تک چیزیں پہنچی ہیں، یہ ہماری روح میں اترتی کیوں نہیں ہے؟ ہم پھر وہی باطل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ شوکت اویسی صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو ماہ رمضان، کوہ نور کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان مبارک، اور پوری دنیا کے ناظرین کو
الحمدللہ بہت اعلیٰ آپ نے نشریات کا آغاز کیا، اس پہ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ جو انسان کا نفس ہے اس کو شر ہی پسند ہے اور جو رستہ جائز نہیں ہے اس کو وہی پسند ہے، مگر ماہ رمضان خالق کائنات کا یہ ہم سب پہ اتنا بڑا انعام ہے، یہ امت محمدیہ پہ انعام خداوندی ہے کہ خالق کائنات کو اس امت سے بھی بڑا پیار ہے، ایسا محبت ایسا پیار ہے کہ رب کائنات نے ایسی راتیں رکھی ہیں، ایسے دن رکھے ہیں، ایسے مہینے رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی امت محمدی کا فرد عبادت کرے گا خالق کائنات کی ذات اس کے اجر میں بے پناہ اضافہ کر دے گی۔ ماہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے ہر سو خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے اور رحمت خداوندی کو کہ پورا مہینہ ہر لمحہ ہر ساتھ انسان کے ساتھ رہتی ہے، مگر ماہ رمضان میں لوٹ سیل لگ جاتی ہے، رحمتوں میں برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے، نفل فرض کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کو ابھارا جائے، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، نیکیاں اکٹھی کرنے کا موسم آ چکا ہے، یہ بہار کے دن ہے جو تمہیں نصیب ہو چکے ہیں۔ یا آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے عظیم تحفہ ماہ رمضان کا عطا کیا، اور نفس انسان جو ہے جس کو شر کا رستہ، جس کو خیر پہ چلنے میں دقت ہوتی ہے، گراں گزرتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو سب کو تربیت والا معاملہ ہے جس سب کو پیغام دیا جاتا ہے اب سب کچھ چھوڑ کے جو تم کرتے تھے اپنے نفس کو راضی کرتے تھے، رب کائنات نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جو بھی نفس کو تزکیہ کرے گا، تربیت کے ساتھ آگے بڑھے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ تو فلاح اس کے نصیب میں ہے قرآن کے ورسز کے نقطہ نظر سے کہ قد افلح من زکاہا، تو تربیت نفس جو ہے ہر بات نفس کی ماننا اچھا نہیں ہوتا، اس نفس کو قابو میں کرنے کا حکم ہے کہ اس نفس کو قابو کیجئے۔ دو رستے دکھا دیے، ایک شر کا ہے ایک خیر کا ہے، پھر بتا دیا انسان کو عقل عطا فرمائی کہ شر کے رستے پر چلو گے ان دا اینڈ اس کا رزلٹ یہ ہوگا، خیر کے رستے پر چلو گے تو ان دا اینڈ اس کا رزلٹ تمہارے حق میں یہ ہوگا ریوارڈ کی صورت میں۔ تو بتا دیا اب انسان نے چوز کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانا ہے، اور اس کی تربیت بچپن میں جب ہم دیکھیں بڑے بڑے ایسے لوگ ہم نے ویسے صاحب دیکھے ہیں کہ اگر نماز میں سستی کمی کاہلی ہو بھی جاتی ہے ماہ رمضان کے روزے وہ پکے رکھتے ہیں کیونکہ ایک طبیعت کا حصہ بن چکا ہے۔ جب ہم نے چیز کو اپنی طبیعت کا حصہ بنایا اب ضرورت اس امر کی ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھ لیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں کہ ماہ رمضان میں ہم جو جائز چیزیں ہیں جو حلال چیزیں ہیں پورا دن فجر سے لے کے مغرب تک ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، یہ مشروبات ہیں، یہ خوراک ہے، حلال ہے، طیب رزق ہے، جائز چیزوں سے حلال چیزوں سے اللہ کی رضا کی خاطر اتنی ڈیوریشن میں ہم دور رہتے ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ جب انسان پریکٹس کرتا ہے جو جائز چیزوں سے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے تو 30 ڈیز یا 29 ڈیز جب یہ پریکٹس رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اے بندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ ماہ رمضان آیا تو کریم رب کے قریب ہو گیا۔ پورا مہینہ یہ ایکسرسائز رہی ہے، جو ایک مہینہ جائز اور حلال چیزوں سے دور رہ سکتا ہے تو 11 مہینے حرام سے دور کیوں نہیں رہ سکتے؟ ناجائز سے کیوں دور نہیں رہ سکتے؟ یہ تربیت کے لیے یہ ایسا سامان ہے خالق کائنات کی طرف سے، یہ پورا پیکج ہمیں مل چکا ہے۔ یہ 30 ڈیز کا 29 ڈیز کا پیکج ہے جو صحیح معنوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، من صام رمضان ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے گا یقین جانیے اس کا سال بھی اچھا گزرے گا۔ یہ تو ماہ رمضان ہے نا علامہ صاحب، اس کی تو فضیلتیں برکتیں رفعتیں کوئی شمار ہی نہیں ہیں، اور یہ جو بندہ مومن پر اس مہینے میں جو چھما چھم اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ میرا پریکٹس رہی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو 3 روزے ایام بیس کے آپ رکھتے ہیں عام دنوں میں، عام مہینوں میں جو آپ 3 روزے رکھتے ہیں وہ کسی کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ اس کا یہ بھی اثر ہوتا ہے ان 3 روزوں کا کہ انسان کے دل سے بغض کدورت اور کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی صرف 3 روزوں پر آپ کے نفس پر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بغض سے دور بھاگتا ہے، کینے سے دور بھاگتا ہے۔ تو علامہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو پورا ماہ روزہ رکھنا، تمام اس کی جو لوازمات ہیں، تمام جو اہتمام ہے اس کے ساتھ 3 روزوں پہ تو یہ حال ہے کہ بندہ جو ہے وہ کینہ اور بغض اس کے سینے سے ختم ہو رہا ہے صرف 3 روزوں پر عام دنوں کے، تو پھر یہ اتنا بڑا مہینہ اور پھر اس میں تو کیا کیا نہیں ملتا ہوگا بندے۔ ماشاءاللہ ویسا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ جو ہمیں تحفہ عطا فرمایا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ
جو آپ رمضان کا چھوڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے، کوئی عذر ہے، آپ شرعی عذر ہے، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے وہ بعد میں وہ تعداد پوری بھی کر لی، تو آپ پورے سال کے روزے رکھ لیں اس کے مطابق، جو ایک روزہ آپ نے چھوڑا ہے اللہ اکبر، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ایام 20 کی بات کر رہے ہیں، وہ تو نفلی روزے ہیں، مستحب ہے، رکھ لیے تو ثواب ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ اگر میں اس کے رزلٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ کتنا تو بڑا اجر رزلٹ ہے۔ جو ہے وہ میں اور آپ کو اس کا کیا بتائیں گے جب اللہ نے خود اس کا رزلٹ، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزے ہم نے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ متقی کیوں نہیں ہوتے علامہ صاحب؟ اس عید لیے کے بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، وہی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے، قرآن نہیں۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ میں سب کی بات نہیں کرتا، چند مقصد یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کے ساتھ ہیں، کافی ہیں، 10% ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ریلیشن، جن کی ریلیونسی قرآن کے ساتھ، جن کا انٹلیکشن قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ پورا مہینہ پورا سال عبادت میں لگے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو 90% طبقہ ہے وہ رمضان میں قرآن کھولتا، اس کے بعد نہیں کھولتا، مسجد کا رخ رمضان میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ مقصد جو اچھے کام وہ رمضان، خیرات بھی، صدقات خیرات بھی دے رہا ہے، عام دنوں میں علامہ صاحب کو 10 روپے مانگ لے تو اس کو جھڑک دیتا ہے۔ تو مقصد وہ ہماری روح بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اس میں کافی سارے اس کے محرکات ہیں۔ پہلا محرک تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر لقمہ حلال نہیں جائے گا تو وہ بالیدگی روح کی، کیا بات، ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی اور بھی کافی ساری چیزیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے، بالکل امام وجہ اعظم فرمایا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص 9 روپے حلال کے خرچ کرتا ہے اور ایک اس کا روپیہ حلال کا ہے اور اس سے وہ ایک قمیص کا کپڑا خرید لیتا ہے، قمیص سلوا لیتا ہے، جب تک وہ قمیض اس کے زیب تن رکھے گا اتنی دیر تک وہ جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنے روزے رکھے گا، جو کچھ بھی کرے گا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیے ہمارے تو 9 کے 1 روپیہ کیا ہے، میں تو خالی ناپید ہو چکا ہے رزق حلال، اس کی بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔ شیورٹی نہیں ہے کہ ہمارا رزق حلال ہے بھی کہ نہیں، اس میں کہاں کیا وہ کیا تو معاملہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے کہ لوگ سود سے بچیں گے لیکن سود کا گرد و غبار پھر بھی اس پر آ پڑے گا۔ کیا بات۔ تو جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں تو یہاں تو میرے خیال ہے رزق حلال یا لقمہ حلال یا کسب حلال یا عقل حلال یا شرب حلال جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا کیا ہے، بات۔ بلکہ ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی عمل کی اگر ہم نے بالیدگی حاصل کرنی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اگر کسی بھی عمل کی روح ہم نے تلاش کرنی ہے تو پہلے ہم نے اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حلال ڈالنا ہوگا، اس کی کوشش کریں گے۔ یہ بنیادی ایک بہت بڑا ریزن ہے، بہت جس پر عام بات نہیں ہوتی۔ اب تو وہ تمیز ہی ختم ہو گئی اور یہ خطرناک ترین ایج ہے، خطرناک ترین ایک اینڈ ہے، وہ کنارہ ہے خطرناک ترین۔ عیب کو عیب نہیں سمجھنا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا۔ جو گناہ حضور نے فرمایا، یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب لوگ نیکی اور بدی میں فرق جو ہے وہ، اور رمضان کی یہی پہچان ہے، رمضان کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، صحیح، واضح کرنے والا ہے، حد فاصل کھینچنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو رمضان کی روح ہے اس کو ہم نے تلاش کرنا ہوگا۔ صحیح۔ رمضان پہلے آتا ہے تو رزق حرام کا تو ہم نے پہلے سے اہتمام کر لیا ہوتا ہے، ہاں ہے جی، جو ریٹ ہے وہ منافع خوری ہے وہ عروج پر چلی جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی جو کیا بات ہے، ہے وہ دیکھیں رمضان کے لیے کر لیتے ہیں۔ یہ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی اتنی دیر تک اس کی روح۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ میں اسی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ان چیزوں کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ عید کے بعد بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جو رمضان میں کچھ رسمی طور پہ چھوڑا تھا، جو کچھ ہم نے اسے ہم نے جناب عید کے فوراً بعد پھر سے اختیار کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہو گئی ہیں، نہ جانے کیسے ختم ہوں گی، مجھے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی۔ کوشش بھی کرتا ہے اس دور میں، کوئی بات بھی کرتا ہے تو چلو ایک نکار خانے میں کوئی توتی بجا رہا ہے۔ ہاں، اجر تو ملے گا نیت کا، آپ کی نیت کا اجر تو ملے گا۔ فیصل بھائی کلام شامل کریں گے، کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت سارے اشعار ہیں مصطفیٰ جن کے رمضان شریف مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں گزرتے تھے دیوانوں کے لیے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے
کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، وہ پھر کریں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، وہ پھر کریں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، در نبی کے فقیروں میں میرا نام آئے، در نبی کے فقیروں میں میرا نام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، حسن حسین کا دیتا واسطہ ان کو، حسن حسین کا دیتا واسطہ ان کو، فقیر
بھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم زد وزد۔ فیصل بھائی جس وقت نعت پڑھ رہے تھے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ جو رہتا تھا وہ پچھلے 2 سال سے، یعنی پچھلے سال بھی کووڈ کی وجہ سے رمضان میں جانا نہیں ہوا، اس سال بھی جانا نہیں ہوا اور اب نہ جانے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ وبا، یہ بلا ہمارے اس سسٹم کو جتنا برباد کر چکی ہے اور مزید آگے نہ جانے کتنی بربادیوں کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ معیشت پاکستان سمیت بہت سارے ملکوں کا بہت ہی برا حال ہے، غربت کے حوالے سے کہہ لیں، روزگار کے حوالے سے کہہ لیں، وبا اور بیماری کے حوالے سے کہہ لیں۔ اس بیماری کی وجہ سے ہی جو دیگر مصائب و مشکلات پیدا ہوئے، میری دعا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب کا جو سفر جاری و ساری تھا، اللہ رب ذوالجلال اس ماہ مقدس کے صدقے و طفیل ایک بار پھر حضور کی بارگاہ میں ہم سب جائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا سفر جاری و ساری رہے، اور رمضان کا آخری عشرہ جو سرکار علیہ السلام اپنی بارگاہ میں عطا کیا کرتے تھے، وہ ایک بار سے پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی علامہ صاحب تھوڑا سا موضوع ہمارا ثقیل ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک دم سے ہی چھڑی اٹھا لی ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہمارے اوپر اثر ہوتا، کیوں نہیں ہمارے اوپر اثر ہوتا۔ انشاءاللہ اثر ہو جائے گا، میرا ایمان ہے انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اور اثر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اثر ہونا نہ ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کوئی اللہ کے بزرگ تھے نا، اللہ کے کوئی ولی تھے، تو وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدے مصروف تھے، تو ایک جگہ جو ہے وہ چھری لے کر کھڑے ہو گئے کہ جی یہ بس آج مجھے میرا نفس کہیں مل جائے تو میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے وہ نفس جناب سامنے آ گیا۔ نے کہا حضرت صاحب آپ اتنا، آپ کا مجاہدہ جو ہے، آپ کتنا مجاہدہ کر لیں، کتنی ریاضت کر لیں، آپ مجھ پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ نے مجھے جو ہے وہ ناقابل تسخیر رکھا ہے صرف اس لیے کہ یہ سسٹم چلتا رہے۔ اور اگر ہم اس پر علامہ صاحب، اگر مثال کے طور پہ ہم اس پر قابو پا بھی لیں تو پھر وہ جو گناہ اور جزا کا جو معاملہ ہے اس میں بھی پھر کہیں نہ کہیں جا کے معاملات عجیب و غریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا ایک سسٹم ہے، لیکن دیکھیں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص کے ساتھ اس رمضان کو گزارنا ہے، اور پھر اس اخلاص کو قائم رکھتے ہوئے عید کے بعد بھی ہمیں اس پر امپلیمنٹ اپنی زندگی پر کرنا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار گوگل بابا کو سرچ کرو، علامہ صاحب سرچ کرو تو 240 مذاہب و عقائد ہیں پوری دنیا میں۔ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، ہم کیا کر لیتے؟ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور پھر عاشقوں کے سبحان اللہ ایک گروپ میں پیدا ہوئے۔ وہ ان گھروں میں پیدا ہوئے جہاں نعت، حضور کی محبت، حضور کے عشق و محبت کی تلقین بچپن سے ہماری گھٹی میں ہماری ماں نے ہمیں وہ دی ہوتی ہے۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اثرات بھی ہوں گے۔ تھوڑا سا اس پر بات ہو جائے کہ اب یہ دن پہلا روزہ آج جو ہے وہ تمام ہوا، سمجھ لیں مغرب ہونے والی ہے۔ کیا وہ چیزیں اختیار کی جائیں کہ ہم کچھ 10% کہہ سکیں کہ یار ہاں ہمارا رمضان اچھا گزرا ہے اور ہم نے بڑا اہتمام کیا ہے؟ اپنے آپ سے کہیں، ویسے تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیا ایسے وہ آپ مجاہدات بتائیں گے یا کیا ایسے طریقے بتائیں گے کہ جس سے ہماری زندگی میں یہ چیزیں اور بہتر طور پہ آ جائیں؟ بالکل ٹھیک آپ نے بجا فرمایا۔ دیکھیں ماہ رمضان جب آتا ہے تو ماحول نیکیوں والا ہوتا ہے، سبھی اسی رنگ میں رنگے دکھائی دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اصحاب موجود ہوتے، عرض کرتے آقا جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس بیٹھے رہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لگتا ہے دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے جائیں، مال و متاع کو چھوڑ دیا جائے، کاروبار چھوڑ دیا جائے، آپ کے پاس رہیں آقا۔ جب دنیا میں جاتے ہیں، جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جب تجارت کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، وہاں دل جا کے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس لوٹتے ہیں پھر کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ آپ 24 آورز ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتے، آپ 24 گھنٹے ایک طریقے سے نہیں رہ سکتے۔ یہ کیفیت ماہ رمضان میں آ کے اگر آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوگے جو غافل ہو چکے ہیں، جو غفلت کے جو پردے جن
پہ پڑھ چکے ہیں, کم از کم آپ کا رب کائنات کا اتنا کرم تو ہے کہ ایک مہینے میں تو آپ بیدار ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہاں پھر ہمیں کرنا کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں ہم ایک ہدف طے کرتے ہیں, گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس گول کو حاصل کرنا ہے. تو ہم نے ماہ رمضان کے روزوں کو رسم نہیں بنانا, اس پورے ماحول کو رسم نہیں بنانا, اسے فرض سمجھ کے, اللہ کی عطا سمجھ کے. ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں لوگ تھے, اس برس نہیں ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں. دنیا کے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے ہم اکارڈنگ ٹو گول محنت کرتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں, تگ و دو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چیز مل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں, ہم سکسیسفل ہو جائیں. مگر ہمیں چاہیے ماہ رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون, یہ رسم نہیں ہے, ہم نے تقوی کو حاصل کرنا ہے. ماہ رمضان کے ایک ہدف ہے, ایک ٹارگٹ ہے. وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ ٹارگٹ ہے تقوی, متقی بننا, پرہیزگار بننا. ہم روزے بھی رکھتے جائیں, جی ہم روزے بھی رکھتے جائیں, نماز بھی پڑھتے جائیں, آیات بینات کی تلاوت بھی کرتے جائیں, مگر یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارا مقصد ہے متقی بننا, ہمارا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. اگر ہم نے تقوی حاصل کر لیا اٹ مینس کہ ہم نے رمضان کے روزوں کا حق ادا کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض روزہ دار ایسے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. میں تمام ناظرین, میری خواتین, میری بہنیں, بھائی, دوست احباب, بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں کھانے پینے کے سوا, بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. بھوک مل گئی, پیاس مل گئی. وہ کون ہے؟ جو روزے کا حق ادا نہیں کرتے, جو روزے کے حقوق ادا نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے ہم روزے کا حق ادا کریں. آج پہلا روزہ ہے, عرض یہ کر لیں پہلا روزہ ہے, ہم نے کرنا کیا ہے؟ روزے رکھیں, پکی اچھی نیت کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. روزانہ قرآن پاک کھولیں. یہ زندگی دینے کے لیے کتاب آئی ہے, یہ ہمیں کامیابی کے گر سکھانے کے لیے آئی ہے. ہم نے روزانہ 1 رکوع پڑھ لیں, آپ 6 آیات پڑھ لیں, آپ 3 آیات پڑھ لیں, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور نرمی سے رہیں, میٹھے بول بولیں. آپ جو بد اخلاقی ہمارے سماج میں اتنی ہو چکی ہے کہ شوہر بیوی سے اچھی طرح بات نہیں کرتا, بیوی شوہر سے نہیں کر رہی, بچوں سے باتیں نہیں ہو رہی, بد اخلاقی جو ہے خدا را اسے ختم کیجئے. آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے, مہربان بن جائے. تلاوت قرآن مجید کیجئے اور مہربان بنے, اپنے مزاج سے گرمی اور برہمی اور شدت کو ختم کر کے نرم مزاجی کی طرف آئیں, اچھے اخلاق کی طرف آئیں, تلاوت کریں اور بچوں کے ساتھ مل کے درود و سلام کی محفل سجائیں, چاہے 10 منٹ کی ہو, چاہے آدھے گھنٹے کی ہو, اور ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے بدلنا ہے. یہ لائف ٹیمپریری ہے, یہ ہے پرماننٹ کچھ بھی نہیں. اچھا علامہ صاحب, یہاں پہ آپ نے ایک بات کی, میں انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. کیجیے. آپ نے فرمایا کہ 10 منٹ کی ایک درود و سلام کی محفل کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں 4-5 افراد ہیں, ہم یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, میسج جا رہا ہے پوری دنیا میں, نہ جانے کون کس جگہ ہماری بات کو پک کر لے اور اس پر عمل شروع کر دے, اس کی بھی نجات کا سامان ہو جائے اور ہمیں بتانے پر اجر و ثواب مل جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پورے ہفتے میں ایک دن کیوں نہیں مختص کر دیتے, جمعے کا دن, کہ بھئی جمعے کے دن بعد از عصر یا بعد از جمعہ ہم اپنے گھر میں 5-10 افراد جو بھی ہیں, 4 افراد ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, جو بھی ہیں, یہ مل کر درود پاک کی محفل کا ایک اہتمام کریں. 200 300 4 جتنی طاقت ہے اتنا پڑھ لیں, لیکن پڑھیں ضرور. بالکل ایسے ہر ہفتے یہ کام کریں. تو میں نے یہ دیکھا ہے علامہ صاحب کہ جن لوگوں نے درود پاک کی کثرت کی, صلاۃ و سلام کی کثرت کی اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا, اللہ نے ان کی زندگی میں بہاریں عطا کی. بہاریں عطا, بالکل یہ میں نے دیکھا ہے. یہ بہت اچھا میسج دیا آپ نے. ہم کم از کم بدلنے کی کوشش تو کریں. ہم کہیں کہ ہم نے بدلنا ہے. فرسٹ آف آل چینج یور سیلف. اصل کامیابی یہ کہ اپنے آپ کو چینج کرنا. ہم سماج کو بدلنا چاہتے ہیں, بدلیے, مگر پہلے اپنے آپ کو تو بدلیں. ہم یہ تو نیت کر لیں کہ ہم تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیں گے, اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس ماہ مقدس میں قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے, تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیے. یہ ماہ مقدس قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جب تعلق بحال ہوگا, قائم ہوگا, اور ایسے پروگرامز کریں گے, محافل کریں گے, پروگرامز سنیں گے بھی, گھر کا ماحول اچھا کر لیں. پلیز گھر کا ماحول اچھا کر لیں اور اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھ لیں. چھوٹوں بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پہ شفقت کریں, اور جو چھوٹے ہیں بڑوں کا ادب کریں. ماہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے مواخات کا, مواسات کا, ملنے کا, محبت کا, اظہار کا, قربانی کا. جب یہ ہماری زندگی میں چیزیں آ جائیں گی, آپ دیکھیے گا کہ لائف چینج ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اچھا علامہ صاحب, جہاں آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ ہماری زندگی میں جو یعنی کسی نہ کسی ذرائع سے حرام موجود ہے, کمائی کی بات ہو رہی ہے, تو اس کمائی کی وجہ سے بھی ہماری عبادات میں وہ لطف نہیں ہے.
وہ سرور نہیں ہے، اور پھر وہ ہماری عبادات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی، اس کا اثر نظر نہیں آتا، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک ہے۔ ایک ہے بدنگاہی، جو کہ بہت زیادہ اس بیماری میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ خاص طور پہ اس کو آپ اٹھا لیجئے، موبائل کو آپ اس میں کسی ویب سائٹ پر چلے جائیں، فیس بک آپ دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل، وہ اسکرول کرتے کرتے جناب کوئی نہ کوئی کمرشل آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ایڈ آ جاتا ہے۔ بدنگاہی کا شکار آج کے معاشرے میں انسان بہت زیادہ ہے، تو اس کا کوئی بتائیں کہ اس کا کیا کوئی حل ہے، کس طریقے سے اس عذاب سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اتنا مشکل ترین آپ نے سوال کر دیا ہے، شاید میں تو اس کا جواب نہ دے پاؤں جو صورتحال آپ نے بتائی ہے ہاں، کہ رگو پے میں ڈوب گیا ہے، یہ رگو پے میں ڈوب گیا ہے، سرایت کر گیا ہے۔ اور میں بیٹھے کل پرسوں بھی کہیں بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہے تھے کہ میری بیٹی کے پاس موبائل ہے، بہن کے ساتھ پاس موبائل ہے، خواتین کے پاس موبائل ہے، بھلے ہی وہ کوئی بری چیز نہ دیکھتی ہو، لیکن جب وہ موبائل کو کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، نامحرم پہ نظر نہیں پڑتی، تو نامحرم کی نظر بھی پڑتی ہے۔ اور دوسری چیزیں، ایسی چیزیں تو پوسٹیں سامنے آ جاتی ہیں، بھلے ہی آپ اس کو آگے کر دیں، لیکن ایک مرتبہ آپ اس کو دیکھ کے ہی آگے کریں گے، ہلا جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ، ایسا میں سمجھتا یہ دجال کی ایک صورت ہے جو ہمارے گھروں کے اندر، ہماری جیبوں کے اندر، ہمارے بستروں کے اندر، رات کو بچے سوتے نہیں ہیں، دیر دیر تک یہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک ترین صورتحال ہے۔ اور جو آپ فرما رہے تھے شروع میں، جو رزق کی حلال، اس پر کلام کریں گے، جی اس پر مزید کلام کریں گے، علامہ وقاص علی خالد صاحب سے بھی انشاءاللہ ان کا بھی اوپینین لیں گے ہم، اور اس پر ضرورت ہے بات کرنے کی، بہت ضرورت ہے، تفصیل سے ضرورت ہے بات کرنے کی، اس پر بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان سلطان میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ رحمتوں کی ساتھ جو ساتیں ہیں، یہ برکتوں کی ساتیں ہیں، یہ کرم کی ساتیں ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان ساتوں میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، او کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، کبریا کے جلووں کیا سما بدا ہوگا، کبریا کے جلووں میں کیا سما بدا ہوگا، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، بات کیا ہے باد صبا، اتنے کیوں میسر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنے کیوں میسر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سو کھلے یہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلے
راحتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. جزاک اللہ جی، سبحان اللہ. سید محمد شفقت شیرازی صاحب بڑے ہی احسن انداز میں بزرگوار ہیں اور بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے سرکار دو عالم نور مجسم فخر ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور پر لائیو جامعہ برکات العلوم سے، اور یہ جو خوبصورت سی نشست ہے اس کے اندر ہم نے جس طرح یہاں پر اس سے پہلے بھی آغاز جاری تھا اور یہاں پہ مہمان بھی موجود ہیں جو افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے تمام کے لیے، اور یہ سارا کچھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، اس میں اور وسعتیں عطا فرمائے. آج ناظرین کرام پہلا روزہ ہے اور ہم استقبال کا رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کا بڑی ہی تسک و احتشام کے ساتھ اور بڑی محترم بشان کے ساتھ جو ہے اس کا استقبال فرماتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے سوال کیا کہ اے عمر، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون سا مہمان تمہارے پاس آنے والا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا کوئی نئی وحی آنے والی ہے ہم پر؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. پھر آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا پھر کوئی ہم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے، کوئی جماعت آنے والی جو حملہ کرنے والی ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے پاس رمضان آنے والا ہے اور تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو. تو یہ اتنی اہم بات اور یہ اتنا اہم مہینہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب کے اندر بھی ہمیں برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا فی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ جب ہم رمضان تک پہنچ جائیں گے تو پھر اس میں خود بخود برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں اور اللہ کی فیوز و برکات ہوتی ہیں. اس لیے تو اس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کہتے ہیں. اور یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے. اور ناظرین یہاں پر ہمارے پاس مہمان بھی موجود ہیں. مہمان میں الحاج محمد عمر صاحب موجود ہیں ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مدرس بھی ہیں، استاد بھی ہیں. میری مراد جو ہے محمد علامہ مفتی رفیق نقشبندی صاحب سے ہے، وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ چند باتیں جو جیسے میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے کہیں تو ان کی بھی کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں کچھ باتیں اس حوالے سے بتائیں. جی بسم اللہ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان صدق اللہ العظیم
وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریات اہل بیتہ اجمعین. حمد و صلاۃ کے بعد محتشم سامعین و ناظرین، آج رمضان المبارک کی پہلا روزہ اور اس کی جو آج ہم استقبال کر رہے ہیں، تو اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے کی آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمایا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور اس میں روشن دلیلیں ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. بے شک بے شک. اب یہ ماہ مبارک جس میں ہم آج موجود ہیں، اور تھوڑا سا میں آپ احباب کو اس کا پس منظر بتاؤں کہ رب ذوالجلال نے بنی نوع انسان کو جب پیدا فرمایا، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء و رسول میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و عرفہ مقام جو دیا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. بے شک بے شک. اور ان انبیاء و رسولوں کو لوگوں کے ہدایت کے لیے صحیفے اور کتابیں عطا فرمائی ہیں، اور ان صحیفوں اور کتابوں کو عطا فرمانے کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور گویا اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ہم وہ امت ہیں کہ ہمیں اللہ نے نبی بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ دیا ہے، کتاب بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ دی ہے، اور مہینہ منتخب وہ فرمایا جو سب مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں میں اور آپ موجود ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کو برکت اور رحمت کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہماری زندگیوں میں رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم حدیث کی روح سے دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس کا یہ مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. وہ مہینہ برکتوں اور عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے فرمایا کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. اور یہ ایک لمبی حدیث ہے. اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر تم ایک غیر رمضان میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ عام عبادت کرتا ہے وہی ثواب ملے گا، لیکن اس میں بڑھا دیا جاتا ہے. کیسے کہ اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو نفل کو فرض کے برابر کر کے ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرتا ہے، فرض جو ہے وہ ادا کرتا ہے
اس کو 70 فرضوں کے برابر اسے جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات عام ذہنوں میں یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم 2 رکعت نفل ادا کریں، ان 2 نفلوں کو 2 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور 2 فرض پڑھیں ان کو 70 فرضوں کے برابر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ادھر بھی یہ ہے، ہر ایک نیکی کے کام میں ہے، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں تمام اعمال کا ثواب اس ماہ مبارک کی برکت سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب کتنا بڑھتا ہے؟ اس میں یہ انسان کے اخلاص، اس کا جتنا اس میں اخلاص ہوگا تو اتنا اللہ رب العزت اس میں جو ہے وہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس مہینے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اتارا گیا ہے، یوں تو باقی بھی مہینے تھے۔ اور ایک بات میں یہاں اور بتاتا چلوں کہ پہلے جو صحیفے اتارے گئے یا جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ تمام کے تمام صحیفے اور کتابیں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اتارے گئے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کچھ دیر کا وقفہ ہوا تھا اور اس وقفے میں یقیناً آپ خدیجہ ویلفیئر سوسائٹی کا ایک بہت ہی مختصر سا پروگرام تھا جس کی طرف ہم آپ کو لے کر گئے تھے۔ اب وہیں سے ہمارا پروگرام انشاءاللہ جو علماء سے گفتگو کا سلسلہ تھا اور ممتاز و محترم ثنا خان حضرات ہمارے ساتھ شامل تھے، وہیں سے کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر درمیان میں ظاہر ہے کہ اذان مغرب ہوگی، افطار کا ٹائم ہوگا، تو اس طرح یہ ہمارا پروگرام کنٹینیو رہے گا۔ گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ رمضان الکریم کا مہینہ جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور پھر خاص طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی کہ بھئی ہماری زندگی میں اس کا رنگ آتا کیوں نہیں ہے، ہماری زندگی میں رمضان کا رنگ چڑھتا کیوں نہیں ہے۔ وہ جو تقویٰ کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، تربیت دی جاتی ہے اور بار بار بتایا جاتا ہے، انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تقوی کا مہینہ ہے جس میں آنکھ کا کہنا چاہیے کہ روزہ، زبان کا روزہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جی خالی سحری میں کھا پی لیا، جتنا بھی کھا سکتے تھے کھا لیا، 2-4 نوالے زیادہ بھی یہاں تک بھر کے کھا لیا ہم نے، اور اس کے بعد جناب سو گئے، سو کے اٹھے کوئی 2, 2:30, 3 بجے، پھر جناب اٹھ کے موبائل اور یہ اور وہ انٹ شنٹ بنڈ میں لگے رہے، ظہر کی نماز کا ہمیں خیال نہیں رہا، پھر جناب عصر کی نماز بھی اسی طرح نکل گئی، پھر وہ افطار کا ٹائم آیا تو جناب دسترخوان پہ پل پڑے، جناب وہ شروع ہو گئے کھانے پہ، پھر یہاں تک کھایا، کھانے کے بعد اس کے بعد نکلے جناب روڈوں پہ، سڑکوں پہ، اور مارے مارے پھرتے رہے، رات ہم نے اسی میں گزاری۔ مقصد یہ کہ یہ رمضان نہیں ہے، نہ کوئی اسے سمجھے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کی جو کنڈیشنز اللہ کے محبوب نے بتائی ہیں کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جب تک آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی، آپ کے روزے میں انوالو نہیں ہوں گی، شامل نہیں ہوں گی، تو جان لیجئے کہ پھر روزہ نہیں ہے، بلکہ بس ایک جس طرح اللہ کے محبوب کا فرمان ابھی ہم سن رہے تھے علامہ صاحب سے کہ ایسے روزے منہ پر دے مارے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے ایسے روزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ مقصد کیا ہے روزے کا، کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، طہارت پیدا ہو، ہماری روح میں طہارت پیدا ہو، پھر ہماری نمازیں جو ہیں خاص طور پر وہ اہتمام والی نمازیں بن جائیں، تب تو ہماری بات بن سکتی ہے، ادروائز پھر یہ بھوکا اور پیاسا رہنے والی بات ہے۔ اللہ کرے ہماری کوشش ہے، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب اخذ کر لیں کہ بھئی ہم تو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، باقی تو ہم برائیاں کر رہے ہیں تو کل سے ہم بھوکے پیاسے بھی نہیں رہیں گے، چھوڑو یہ سب چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں اور بس جو ہماری زندگی تھی ویسے ہی ہم نے گزارنی ہے۔ نہیں، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر بھوکے پیاسے آپ رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ تقویٰ والی زندگی آ جائے، وہ جو رمضان کی کنڈیشن ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے روزے کی، جو اس کی ہمیں ضرورتیں ہیں، اس کا ہم خیال رکھنے والے بن جائیں۔ کوشش کریں گے، نیت کریں گے تو نیت کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں۔
علامہ وقاص علی خالد صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہماری زندگی میں آتا، کیوں نہیں ہمارے اوپر اس کے اثرات آتے، تو اس میں ایک بنیادی وجہ علامہ جعفر شمسی صاحب نے ابھی بتائی تھی کہ بھائی اس میں بہت بنیادی وجہ جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہماری جو کمائی ہے، جو ہمارا ذریعہ معاش ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سے سود انوالو ہے یا حرام کا کوئی لقمہ انوالو ہو جاتا ہے، ہمارے جان بوجھ کے بھی اور انجانے میں بھی، یعنی نادستگی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہماری بدنگاہی ہے یہ ختم نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس ہمارے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں تھوڑا سا ہمیں پتہ لگ جائے؟ دیکھیے، بدنگاہی یہ معاشرے کا ایسا ناسور بن چکا ہے کہ اس میں ہر کوئی انوالو دکھائی دے رہا ہے، ہر کوئی، الا ماشاءاللہ کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے، مگر یہ جو آپ نے ایک بات کر دی ہے اور یہ ایسا ایک آپ نے نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے جس پہ بات بھی بہت کم ہوتی ہے، مگر یہ ریزن بہت بڑی ہے۔ ہم نے بدنگاہی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ بدنگاہی ہے، گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل اس کو تو ہم نے اتنا آسان لیا ہے کہ یہ تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں کہ یہ بدنگاہی ایسا معاملہ ہے۔ گو کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ یہ جو نگاہ کا جھکانا ہے، مرد اپنی، اگر عورتیں نگاہیں جھکانے کا حکم ہے تو مردوں کے لیے بھی حکم ہے، وہ بھی پاکیزگی لے کر آئیں، وہ بھی طہارت لے کر آئیں، وہ بھی دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں۔ تو بدنگاہی نے اس معاشرے کو اپنی جو لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کزنس کے اندر دیکھ لیں، سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں، سکولز کالجز کے اندر، محلے بازار کے اندر ایسا معاملہ بن چکا ہے کہ یہ ٹاپک بھی ٹاپک نہیں رہا، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی بات کی جائے کہتے ہیں ہمارے دل کا تقویٰ ہے، ہماری سوچ ایسی نہیں ہے۔ اسلام نے ظاہر پہ بھی بات کی ہے، باطن پہ بات کی ہے، اور یہ حیا، جب انسان میں حیا آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے پھر جو کچھ مرضی کرتے رہو، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، پھر جو کچھ تم مرضی کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ یہ اتنا بڑا انسان کا درجہ ہے کہ جس میں حیا ہو جائے، اور حیا شرم و حیا یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نگاہوں سے۔ انسان اپنی نگاہ کو پاک رکھتا ہے، اپنی نگاہ کے ساتھ اپنی سوچ، یہ دو چیزیں ویسے بھائی یہ درست ہو جائے نا، ہمارا یہ معاشرہ سدھرنا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر پوزیٹیو چینج دکھائی دے گا۔ اپنے گھر کے اندر ایک سوچ اور ایک نگاہ، ہم سوچتے بھی اچھا نہیں اور دیکھتے بھی اچھا نہیں۔ جب ہم سوچنا اچھا شروع کر دیں گے، ہمارے دماغ میں سب کچھ اچھا چلے گا، پھر ہم اچھا دیکھیں گے۔ دماغ اور جو آنکھ ہے اس کو بدلنے، آج اس ماہ رمضان میں ہمیں یقین کے براق پہ سوار ہوتے ہیں، تو یقین یہ کیجئے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، ہم نے اپنی سوچوں کو پاک رکھنا ہے۔ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے، یعنی کفر کی جو بیس بنتی ہے اس میں سے ایک بیس یہ بھی ہے کہ تو اپنے نفس کی آرزو پر آمادہ رہتا ہے، جو تیرا نفس کہے تو اس پر قائم ہے، جو تیرا نفس جدھر لے کر جا رہا ہے تو ادھر جاتا ہے۔ گویا کہ کفر کی اگر کوئی بنیاد، جو ایک کفر کی عمارت ہے، اس کی بنیادوں میں ایک یہ نفس کی آرزو بھی شامل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جو آپ نے بات کی۔ اچھا، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ ہم اس کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بدنگاہی تو ہمارا یہ چیپٹر ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم اپنے نفس کی مرضی کو یہ شتر بے مہار کی طرح ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ غلط ہے، ہمیں کفر کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ایسے ہی ہم نہیں سوچتے اس بات۔ بالکل، یہاں احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، احساس پیدا کرنا ہے، نگاہوں کو پاک رکھا جا سکتا ہے، اب بھی رکھا جا سکتا ہے اگر یہ ایسے جو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر ہم نے جب انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو، یہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، مگر آگے حکم یہ ہے کہ نفس کو تم نفس لوامہ سے آپ نفس ملہمہ کی طرف لے کر جاؤ۔ راضیہ مردیہ تو بڑی دور کی بات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ کم از کم نفس ملہمہ پر آ جاؤ جہاں برائی لگے اور اچھائی لگے۔ ہم نے اپنے آپ کو ترقی تو کرنی ہے، آگے تو بڑھنا ہے۔ ترقی کس میں؟ اپنی باطنی طہارت میں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ انسان کو باطنی طہارت کی طرف لے کر جاتا ہے، ظاہری طہارت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بد نگاہی سے انسان بچتا ہے، بے حیائی سے
دور رہتا ہے، برے کاموں سے دور رہتا ہے، بس اس کو چاہیے کہ اگر رہا ہے تو زندگی کا حصہ بنا لے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں شوکت وسیع صاحب کے جنہوں نے زندگی کو بدل دیا، اپنی زندگی بدل لی ہے ان لوگوں نے، اگر تعداد ان کی مقدار کم ہے مگر ہے تو صحیح۔ ہاں ایک شخص 2 شخص اگر رمضان میں اس بات کی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، جب انسان مستقل نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ برائی سے روکتی ہے، یہ ان سے واقعی روکتی ہے، مگر کیونکہ جب ہم اس کی روح ادا کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، جب تک اس عبادت ایک ہے رسم ایک ہے روح، جب تک رسم کے طور پر رہیں گے تو سجدے کریں گے فائدہ نہیں ہوگا، رکوع کریں گے فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھیں گے وہ بس واپس کر دیے جائیں گے۔ جب روح کو سمجھ لیا نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، تو انسان کی زندگی میں ایسا بدلاؤ آئے گا کہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ بھی اس کے حصے میں۔ صحیح، بالکل صحیح بجائے ارشاد فرمایا آپ نے کہ علامہ صاحب ہماری زندگی میں اصل میں رونا یہی ہے ہمارا کہ ہم روتے رہتے ہیں، بس ہم رونا ہمارا یہ ہے کہ ہم جناب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، بالکل ایسے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے کہ آپ نے کیا بتایا ہے اس پر جناب میں جناب بڑا پکا سچا دیوانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں جناب عاشق رسول، لیکن میں جناب میں نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، لیکن جو ہمیں جو ایک پیرامیٹر بتایا گیا ہے، روڈ میپ ہے پورا، جو ایک صراط مستقیم ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔